خرم صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی فورن پالیسی کا لیپس ہے جس کی وجہ سے کیا، اور وہ کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کر دیا آپ نے، اصل ایشو یہ ہے آپ کے سامنے. جی آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ پی ٹی آئی کیا خیبر پختونخوا میں حکومت کا 13واں سال ہے، 13واں گھنٹہ نہیں ہے. اگر یہ دہشت گردی سے لڑنے کا ان کے پاس کوئی متبادل ہوتا تو یہ اب تک استعمال کر چکے ہوتے. جتنی بھی جو دہشت گردی سے لڑائی ہے آج یہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن حقیقت لڑائی تو ہم نے لڑی. مسلم لیگ نون نے 2016 میں 15 سے شروع ہو کے 16 میں 17 میں پہلے ضرب عضب پھر رد الفساد، جس کے نتیجے میں پاکستان میں امن آیا. میں پھر سوال پوچھوں گا، کیا ملٹری آپریشن کے علاوہ کسی اور چیز سے اس ملک میں امن آیا ہے؟ نہیں آیا. ان کا 13واں سال ہے. 12 اضلاع ان کے کنٹرول میں نہیں ہے کے پی میں، جو بارڈر کے ساتھ ساتھ لگتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم آپریشن کے مخالف ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جی افغانستان سے ہمیں کوئی ثبوت فراہم کریں. بھئی آپ کے پاس پورا موقع ہے، آپ کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بلکہ ایک سیاسی مینڈیٹ بھی موجود ہے اس جرگے کی صورت میں جو ابھی صوبائی اسمبلی میں ہوا تھا پشاور میں. تو آپ ایک جرگہ بنا کر چلے بنو بھیج دینا، بنو بھیجیں جا کے وہاں امن کروائے جا کے. اگر وہ جرگہ جو ہے وہ اتنا وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی اس معاملے کا حل ہے کہ جی الٹیمیٹلی تو مذاکرات ہونے ہیں، تو ابھی تک اتنے دنوں سے انہوں نے مذاکرات کیوں نہیں شروع کیا؟ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا اس صوبے میں رہنے والے جو میرے 4.5 کروڑ بھائی اور بہنیں ہیں، ان کی زندگیاں بچانے میں، ان کو تحفظ دینے میں، ان کی زندگیاں بہتر کرنے میں بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کی دلچسپی یہی ہے کہ وہ اسلام آباد میں پائے جائیں گے، لاہور میں پائے جائیں گے، کراچی میں پائے جائیں گے، حیدرآباد میں پائے جائیں گے. اگر نہیں پائے جائیں گے تو وادی تیرہ میں نہیں پائے جائیں گے، جہاں آپ نے جس سے آغاز کیا. وادی تیرہ کا کیس جو ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے کہ وہاں بار بار آپریشن ہوتا ہے اور بار بار ریزسٹنس آتی ہے، اور وہاں جو ریزسٹنس ہے، وہ جو مزاحمت آتی ہے دہشت گردی کی صورت میں، وہ براہ راست وہی ہے جس کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا تھا کہ ایک پولیٹیکل نیکسس ہے کرائم کے ساتھ، کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے جو جرائم سے، اسمگلنگ سے، اس دہشت گردی سے اپنا پیسہ کماتے ہیں، دھندا کرتے ہیں. تو لہذا وہاں پھر اگر ہمیں بار بار ایکشن کرنا پڑ رہا ہے تو بجائے یہ کہ پوری جو صوبائی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی، افواج پاکستان بھی ایک یکسوئی کے ساتھ ایکشن کریں. اب کیا ہوتا ہے جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بزدلانہ مصالحت کے بیانات دیتے ہیں، تجاہل عارفانہ فرماتے ہیں کہ جی مجھے نہیں معلوم کہ کیا ثبوت ہے، تو پھر آپ یہ سوچئے کہ ان کی حکومت کا جو ایک تھانہ ہے وادی تیرہ میں، اس کا ایک سپاہی جو ہے وہ کیا وہ لڑے گا دہشت گردی سے؟ وہ نہیں لڑے گا. خرم صاحب وہ میں گھر چلا جائے گا، وہ اپنا بندوق اٹھا کر واپس چلا جائے گا، کیونکہ اس کا وزیر اعلیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ان سے لڑنا نہیں ہے، مجھے ثبوت دکھائیں. یو آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن. میں نے ابھی 2-3 ہفتے پہلے وادی تیرہ کا وزٹ کیا ہے، اور وہاں پر ہماری جو ہے وہ ایف سی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی، وہاں کی پبلک سے بھی بات ہوئی، اور وہاں کا اوور آل کیا امپریشن ہے اس ساری صورتحال کو لے کر. مجھے موقع ملا وہاں جا کے سب دیکھنے کا، اور یہ بات درست ہے کہ جو وہاں پر ایک سپاہی کھڑا ہوا لڑ رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ سوال ہے کہ ہم پھر کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود اس کی اونرشپ اس طریقے سے نہیں دکھائی دیتی، حالانکہ ہم ایک خطرناک پورس بارڈر کے اوپر یہ سارا کو ڈیل کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن سر ایک سوال وہاں پر یہ ضرور اٹھا، لوگوں نے کہا کہ اب آپ اس پہ چاہے ڈائیلاگ کریں، چاہے آپ ایکشن کریں، لیکن لانگ ٹرم بیسس پہ کریں. تو یہ اب آپ کی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا سلوشن جو ہے وہ پھر کوئی پرماننٹ بیسس کے اوپر نکالیں، تاکہ وہاں پر لوگوں کو یہ ریلیف ملے، کیونکہ وہ بھی بار بار جنگ اور مذاکرات دونوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں. جی دیکھیے، اصل میں جو بات، اور یہ بات پاکستان کی پارلیمان میں ہونی ہے اور یہ بات خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں ہونی ہے. یہ جو آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی قبائلی علاقوں کا جو ضم ہونا تھا کے پی میں وہ کوئی عارضی تھا اور وہ واپس چلا جائے گا، کوئی بارگیننگ چپ ہے، یہ بات اب بہت صریحاً اور کھل کر کہنے والی ہے کہ اب وہ جو سابقہ قبائلی ڈسٹرکٹس ہیں وہ پاکستان کی سرزمین ہے. اس کا ایک ایک انچ اتنا ہی مقدس اور قیمتی ہے جتنا میرا شہر گجرانوالہ میں جہاں سے میں آپ سے یہ پروگرام کر رہا ہوں.
تو ہر جگہ جو ہے پاکستان کی، جو پاکستان کا حصہ ہے، جہاں آئین پاکستان لاگو ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ٹریک ہے کہ پہلے آپ ملٹری آپریشن کے ذریعے وہ ہموار زمین فراہم کریں جس پر پھر ایک لانگ ٹرم گفتگو شروع ہو. بہت دیر پہلے جب یہ نئی کاؤنٹر ٹیررزم تھیوری آئی تھی اس میں کہا تھا کلیئر، ہولڈ، بلڈ. اب جو کلیئر والا کام ہے وہ تو پاکستان کی افواج بار بار کر رہی ہیں، لیکن ہولڈ اور بلڈ جنہوں نے کرنا تھا، جن کی 13 سال سے حکومت ہے، جو سارے اس پروسیس کے دوران حکومت میں رہے ہیں اور آج بھی حکومت میں ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ نہ ہولڈ کرنے کی ان میں صلاحیت ہے نہ بلڈ کرنے کی صلاحیت ہے. اور اس لیے نتیجہ یہ ہے کہ ہم بار بار پھر افواج پاکستان کو جا کر کلیئر کرنا پڑتا ہے. تو جو سویلین پارٹ ہے ہولڈنگ کا اور بلڈنگ کا، چلے ہولڈنگ میں بھی جو ہے آرم فورسز آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بلڈ تو آپ نے کرنا ہے. پروسیس وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ تو الیکٹ ہو کر پنجاب اسمبلی میں تو نہیں جاتے نا، وہ تو وہاں سے الیکٹ ہو کر پشاور کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں جاتے ہیں. ان کا کیا رول ہے، وہ کیا پروسیس کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اگر تحریک انصاف کا یہ کلیم ہے کہ جی یہ سارے نمائندے ہمارے ہیں، تو پھر اتنی ہی ذمہ داری اس معاملے کو مستقل حل کرنے کی ان کے اوپر آتی ہے جتنی وفاق پر آتی. رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.